السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سعید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج بنیان مرصوص کے اس بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عبد الباسط صاحب. آپ ایسوسیٹ ریسرچ آفیسر ہیں CISS آزاد کشمیر میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے باسط بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ہم نے کچھ فیکٹس لیے اور اچھا لگتا ہے کہ جب ریسرچرز کا پوائنٹ آف ویو اور وہ ریسرچرز جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو جب دنیا میں جاتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے جو بات لوگوں کو سمجھنی بھی چاہیے. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آپریشن سندور، بنیان مرصوص، اس کی جو بنیاد تھی وہ تھا پہلگام کا واقعہ. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پہلگام کا واقعہ تھا، جب یہ انسیڈنس ہوا، جو فالس فلیگ آپریشن ہوا، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بھارت کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. ایک ریئیکشن جو اس کا میڈیا جنریٹ کرتا ہے اور ایک ریئیکشن جو اس کی عوام کی طرف سے آتا ہے. آپ کے خیال میں اس دفعہ آفٹر پہلگام کیا ریئیکشن تھا بھارتی لوگوں کا؟ بہت شکریہ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے بلانے کے لیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، فالس فلیگ آپریشن. بیسیکلی ہندوستان کا بہت شروع سے ہی فالس فلیگ آپریشنز پہ انحصار رہا ہے پاکستان کو لے کے. آپ اس کی بنیاد لیتے ہیں تو یہ گنگا ہائی جیکنگ جو تھی وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. جی، بنگلہ دیش کا بننا، یہ سارا کچھ اسی سے منسلک ہے. اور لیٹر آن آپ آتے ہیں اس کی طرف جب چھتی سنگھ پورہ کا ایک واقعہ ہوتا ہے، سکھ کو چٹی سنگھ پورہ، وہاں پہ ان کو سکھوں کو قتل کیا گیا. بیسیکلی کلنٹن صاحب جو ہے وہ وزٹ پہ تھے اس دوران، تو وہ ایک پاکستان کے بارے میں ایک دینے کے لیے. پھر پارلیمنٹ اٹیکس ہوتے ہیں ہندوستان میں، وہ بھی ایک پری ٹیکسٹ تھا بیسیکلی. تو ہندوستان نے نا بہت پہلے سے فالس فلیگ آپریشنز میں انحصار رکھا ہے. ابھی سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن ایک آپ کو نا تبدیلی نظر آتی ہے BJP کی حکومت میں آنے سے. BJP کی حکومت میں آنے کے بعد نا انہوں نے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نا ایک تبدیلی یہ محسوس ہوئی کہ انہوں نے ان فالس فلیگ آپریشنز کو ایز اے پری ٹیکسٹ یوز کیا ٹو کنڈکٹ سرجیکل اسٹرائکس ان سائڈ پاکستان. کوئی مطلب ملٹری ایگریشن کرنا پاکستان کے اندر انڈر دا پری ٹیکسٹ آف دیٹ فالس فلیگ آپریشن کہ جی ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یہ آپریشن کر رہے ہیں فلاں فلاں. تو بیسکلی ہندوستان کا جو مقصد تھا اس کا آپریشن سندور کا، سندور بنیادی طور پہ پہلگام اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے پہلگام کا ایک واقعہ کرایا جاتا ہے. بیسران ویلی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں، اور جو کہ ایک فلاڈ قسم کا انسیڈنٹ تھا جو ایکسپوز بھی ہو گیا لیٹر آن کہ 15 منٹ کے اندر اندر آپ پاکستان پہ FIR کاٹ رہے ہیں، مطلب وداؤٹ اینی ایویڈینس. تو آپ یہ چیزیں کہہ رہے جو پروو کر رہا تھا کہ یہ فالس فلیگ ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اچانک سے اس ایریے کی سیکیورٹی واپس ہو جانا، جبکہ وہ اتنا ملٹری زون ہے اور ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے تو وہاں پہ ملٹری ایکسٹرا ہوتی تھی، وہاں سے وڈرا ہو گئی. اور بہت قریب ایک ملٹری بیس بھی موجود ہے انڈیا کی. تو اس کے باوجود وہاں پہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور جو کلپریٹس ہیں اس کے جن کو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیررسٹ ہیں، اب وہ ٹیررسٹ جو جن کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے تھے وہ ٹیررسٹ گئے کہاں؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. تو یہ چیزیں انفولڈ نہیں ہو سکیں. اب پہلگام ہو گیا تو ہندوستان بنیادی طور پہ اپنے آپ کو خطے کا ایک نمبردار یا چودھری گردانتا ہے، سمجھتا ہے، خود سو کالڈ وشو گرو بھی سمجھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہندوستان نے اسی زوم میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ ایک ملٹری ایڈونچر کر لے. ملٹری ایڈونچر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پاور شو کیس ہوتی ہے عالمی سطح پہ اور آپ کو دنیا مانتی ہے، پھر آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ انسٹیٹ ہوتی ہے. البتہ یہاں پہ جو سچویشن جو تھوڑی سی بدل گئی. اعزاز چودھری صاحب ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا تھا آپریشن سندور کے وقت کہ 2 گلف کنٹریز تھیں، انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ پرائر انفارمیشن دے دی تھی کہ آپ ہندوستان اس قسم کا ایڈونچر کرنے جا رہا ہے تو آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا ہے. یہ اعزاز چودھری صاحب کی میں نے رپورٹ سنی تھی. اور وہ 2 گلف کنٹریز لیٹر آن ان کانٹیکٹ ود پاکستان ملٹری اینڈ سول ایڈمنسٹریشن. البتہ ہماری طرف سے ایک بڑا ریزولوٹ ان کو جواب تھا کہ یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے اور ہم اس کو ایسے ہوا میں جانے نہیں دیں گے. اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ہماری بقا خطرے میں. اب
ہندوستان بنیادی طور پہ یہ چاہ رہا تھا، جو آگے جا کے جے شنکر نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ ہم نے پاکستان کو پرائر انفارم کر دیا تھا کہ آپ کو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم بڑی سلیکٹیو، ہم ٹارگیٹنگ پریسیجن اسٹرائکس کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بس چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. تو ایک نیوکلیئر پاور کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیے گا. اور نریندر مودی نے بھی جس کے جواب میں لیٹر آن یہ کہا تھا کہ پاکستان نے ہندوستان میں ہم بھی حملہ شروع کر دیا. بیسیکلی حیرانی اس میں تھے کہ پاکستان شاید رسپونڈ نہیں کرے گا. البتہ پاکستان نے یہ چیزیں دیکھیں. اب ہندوستان نے آپریشن سندور انیشیٹ کر دیا آزاد کشمیر سے. آپریشن سندور کا انیشیٹ کرنے کے بعد پاکستان نے یہ چیز سمجھی کہ ان چیزوں کو رسپونڈ کیا جائے گا، لیکن ہندوستان کو ایگزاسٹ ہونے دیا جائے کہ وہ اپنی چیزوں کو. پاکستان رسپونڈ کر رہا تھا، پروپورشنیٹ رسپانس دے رہا تھا. ایک ہوتا ہے کوئڈ پرو کو پلس رسپانس، کہ جس میں آپ ایک بندے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، دھکا بھی دیتے ہیں کہ وہ گر جائے. آپ کا یہ کوئڈ پرو کو پلس رسپانس. تو کوئڈ پرو کو پلس رسپانس جو تھا اس کے لیے پاکستان نے تھوڑا سا ویٹ کیا. آپ رسپانس دے رہے تھے ان کو 3 دن دیکھا. 9 مئی تک جو ہے وہ رات تک ہندوستان نے ٹارگیٹنگ کی پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ، ہماری بیسز تک انہوں نے. اور اچھا حیدرآباد اور کراچی کے حوالے سے ہندوستان کہتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچایا. تو جب کہ وہ تھیں ایک ماڈلس تھے، اصل ایئر ڈیفنس سسٹمز وہاں سے ہم نے آگے پیچھے کر دیے ہوئے تھے ہماری بیسڈ آن اور انٹیلیجنس. تو بنیادی طور پہ ہندوستان کو پہلے پاکستان نے ایگزاسٹ کیا ہے کچھ 3-4 دن تک. تو اس کے بعد الحمدللہ 10 مئی کو ہمارا ایک ریزولوٹ رسپانس آتا ہے، آپریشن بنیان و مرصوص، جو بنیادی طور پہ مظفر آباد میں بلال مسجد کی دیوار پہ وہ جو تحریر شدہ قرآن شریف کی صورت تھی اس کے آخری 2 الفاظ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بالکل. تو یہ اس چیز کو بنیاد بنا کے پھر پاکستان نے ایک ریزولوٹ رسپانس دیا. عربز اور جو ہے مختلف جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان اس قسم کا رسپانس اور اس لیول کا رسپانس کرے گا، اس لیول کا رسپانس کر سکتا ہے. تو پاکستان نے جب رسپانس دیا فتح میزائل سے، اور پھر اکراس ڈومین جو ہے پاکستان ایئر فورس، لینڈ فورسز کے ذریعے جو ہے وہ نیوی کے ذریعے ہندوستان کو ڈٹر کیا. اور پاکستان نے ایک چیز اور ذہن میں رکھی ہے کہ پاکستان نے اسکلیشن کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے، کہ اسکلیشن اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ آپ اس کو واپس کنٹرول ہی نہ کر سکیں. بالکل. تو بیسیکلی پاکستان انڈیا کا موٹیو یہ تھا کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرایا جائے، اسٹریٹجک سپیریورٹی اپنی اسٹیبلش کی جائے. اور چونکہ وہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک بڑی اکانومی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کلب کریں گے آپ ملٹری کو، تو وہ ایک آپ کی اسٹرینتھن ہو جاتا ہے آپ کا. انڈیا دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا اگلا ٹارگیٹ چائنا، میں چائنا کے ساتھ لڑنے کے لیول پہ جا رہا ہوں. مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ چائنا انڈیا جو ہیفنیشن تھی اس کو ری ہیفنیٹ کرا دیا ہندوستان نے. پاکستان انڈیا ایک ایسے ہی ہے. اچھا، میں اس میں میرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جنگ چونکہ انیشیٹ بھارت کی طرف سے ہوئی تھی، اس کا پلان بھارت نے کیا تھا. جو آغاز لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کو انہوں نے پلان کیا تھا. پہلے پہلگام کروایا، پھر اس کے بعد ایک ماحول بنایا، پھر آپریشن سندور لانچ کیا، اور ان کو اتنا بھی اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ رسپانس تو ہمیں ملنا ہے. آپ کے خیال میں اوور آل جو بھارت کے پلان میں وہ کون سی انٹیلیجنس بیس غلطیاں تھیں، وہ کون سی مس کیلکولیشنس تھی جو بھارت کے جو ہے نا گلے پڑ گئی آخر میں؟ ہندوستان بیسکلی پہلا جو انٹیلیجنس فیل میں بتاؤں کہ ہندوستان پہلے اسی زون میں تھا کہ جتنی عالمی طاقتیں، پاکستان چونکہ گلف کنٹریز ہیں، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا پاکستان کو اوور دا ٹائم. تو ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ ہم ان کو انفارم کر دیتے ہیں تو شاید پاکستان کو رسپونڈ نہ کرنے پہ ہی مجبور کر دیں گے. اب جب انہوں نے بتایا تو پاکستان تو ایک ریزولوٹ رسپانس دیا کہ بھائی ہم رسپونڈ کریں گے، یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہیں ہم، تو ہماری کریڈیبلٹی ڈسٹرب نہیں ہوگی اس سے. تو پاکستان پہلا انٹیلیجنس فیلئر انڈیا کا یہ تھا کہ انڈیا یہ اسیس ہی نہیں کر پایا کہ پاکستان رسپونڈ بھی کر سکتا ہے. مطلب آپ نریندر مودی کی میں نے جو اشارہ دیا وہ یہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان تو تیار ہی نہیں تھا اس چیز کے لیے کہ پاکستان کا کوئی رسپانس آئے گا. اب جب رسپانس آتا ہے، پاکستان کے پاس الحمدللہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج تھا، پاکستانی جو ہمارے ملٹری مین ہیں انہوں نے ٹریننگ کی چائنا میں، قطر میں، مختلف جگہوں پہ جا کے اپنی جو ملٹری ایکسرسائز میں چلے تھے. چائنا میں S-400 کی آپ نے تکنیکی مہارت بھی حاصل کی.
تو آپ کو اس کا پتہ تھا پہلے سے؟ الحمدللہ آپ کے جتنے بھی ہیں ٹیکنیشینز ہیں یا آپ کے آپریٹرز ہیں ان کو S-400 کے پروز کونز سب پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے پاس چائنیز اوریجن کے میزائلز ہیں CM-400. وہ بیسکلی میزلز ایسے ہیں کہ جو ڈسیو کرتے ہیں اینیمی کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے جو ریڈار ہوتا ہے, ریڈار کو ڈسیو کرتے ہیں. Mark 4 Mark 5 ان کی اسپیڈ ہوتی ہے. تو یہ اس اسپیڈ پہ اینیمی کے جو ہوتا ہے ایئر ڈیفینس سسٹم اس کے ریڈار کو جو ہے نا وہ ڈسیو کر کے اس کو اٹیک کرتے ہیں. تو بیسکلی انڈیا کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی. یہ بھی ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے نا انڈیا کا, کہ پاکستان نے آدم پور اور امبالہ میں جو ان کی بیٹریز تھیں بیٹری لگی ہوئی تھی, ان کے ریڈار کا جو حصہ تھا ریڈار کو ٹارگٹ کیا, جس کی وجہ سے ان کا جو تھا کیا کہتے ہیں ایئر ڈیفینس سسٹم وہ غیر فعال ہو گیا. اب غیر فعال ہوا ہے تو لیٹر آن مودی نے وزٹ بھی کیا تھا امبالہ کا, اور پیچھے وہ میزائل کھڑے کر کے انہوں نے تصویریں لانچر کھڑا کر کے. لیکن اب آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ وہاں پہ ریڈار کی نہیں تھی, کوئی شکل نہیں آپ کو نظر آئی. تو جو یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹارگیٹنگ تھی وہ بالکل ایکوریٹ تھی. آپ نے بیسیکلی سگنلنگ کی ہے انڈیا کی کہ ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں, وہاں بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. سری نگر میں BBC کی رپورٹ تھی, BBC کی رپورٹر آن گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہی تھی کہ سری نگر کے رہائشیوں نے ہمیں بتایا کہ سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اونتی پورہ اور سری نگر میں جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد جہازوں کے گزرنے کی آواز آئی, جو بیسیکلی یہ ڈپکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اتنے اندر تک گئے اور اٹیک کر کے پھر واپس بھی آ گئے. وہ بیسیکلی جو ان کو آواز آئی وہ اس وقت تک وہ طیارے اٹیک کر کے واپس آ چکے تھے. اب بیسیکلی یہ بھی انٹیلیجنس فیلئر ہے. چوتھا انٹیلیجنس فیلئر یہ آپ گن سکتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ خواہش تھی کہ آپریشن سندور کے ذریعے سے ایک گلوبل لیجٹمیسی ہم اسٹیبلش کر لیں گے, چائنا انڈیا ایکویشن کو ایک مزید اسٹرینتھن بنائیں گے, آپ جو ہے وشو گرو بن کے سامنے آئیں گے. لیکن اس کو جب پاکستان کا ایک ریزولوٹ رسپانس آیا, کوئڈ پرو کو پلس رسپانس آتا ہے, تو ہندوستان کو تو 14 طبق روشن ہو گئے. اور ہندوستان جو ہے جو اپنی کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوتا ہے, انٹیلیجنس کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں اس سے یہ مقاصد حاصل کر لوں گا, کشمیر پہ پاکستان کا جو وہ نقطہ نظر ہے وہ ویک ہوگا. وہ ساری چیزیں الحمدللہ آپریشن بنیان مرصوص کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ فلیٹ ہو گئیں. اور نتیجہ یہ کئی سارے انٹیلیجنس فیلئر تھے کہ جیسے میں نے وہ بھی بتایا نا کہ انہوں نے ماڈلز کو ٹارگٹ کیا ہے, ہمارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا ہے. تو بیسیکلی یہ انڈیا کی بہت ساری انٹیلیجنس فیلئر تھے کہ جنہوں نے لیٹر, اور پہلگام کو بھی آپ اگر مثال کے طور پہ پہلگام کو ہی لیں تو انٹیلیجنس فیلئر ہی ہے نا انڈیا کا. اگر ان کے ناک تلے یہ اگر ہم یہاں سے بقول ان کے کہ پاکستان سے ٹیررسٹ اٹھ کے تقریباً 200 کلومیٹر اندر جاتے ہیں, کیونکہ پہلگام تو بارڈر کے اوپر تو نہیں ہے, وہ تو بہت اندر کر کے, تو اتنے دور سے وہ جو ہیں وہ گرنیڈس اور کلاشن کوفیں لے کے اندر جاتے ہیں آرام سکون سے, چن کے, جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ شناختیں چیک کر کے آرام سکون سے 10-15 منٹ وہاں بندے مارتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل کے آرام سے غائب ہو جاتے ہیں. آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. بالکل. اچھا, آخری سوال کروں گا اور اسی میں آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. سوال بہت سمپل سا ہے, بنیان مرصوص ایز اے ٹرننگ پوائنٹ آف پاکستان, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اچھا, بنیان مرصوص پاکستان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح کی ایک اپرچونیٹی آئے گی, اور پاکستان ہمیشہ ان چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرتا رہا ہے کہ خطے میں امن قائم رہنا چاہیے. اور حالانکہ مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. ہندوستان نے کئی مرتبہ اگنائٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان کو کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ پاکستان کوئی چیز انیشیٹ کرے, کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ایک رسپانسبل انٹرنیشنل ایکٹر کے طور پہ. اب جب سندور ہو جاتا ہے تو لامحالہ آپ کو آپریشن بنیان مرصوص اپنا ایک جواب تو دینا, ریکارڈ کرانا. اب آپ کے پاس موقع آ گیا. تو الحمدللہ آپ کی فورسز نے اس کو ایک ریزولوٹ رسپانس کے تھرو انڈیا کے اوپر اپنی اسٹریٹجک سپیریورٹی کو جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا. اب جب اسٹریٹجک سپیریورٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ جو سیز فائر کا ہوا ہے,
سیز فائر کا بھی بنیادی طور پہ انڈیا دیا تھا, جو ان کے ملٹری اور جو سول منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے ایک کولیبریٹو جو پریس کانفرنس کی تھی اور خود انہوں نے آفر دی تھی. کیا تھا اگر پاکستان, ہم پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیش قدمی کر رہا ہے اپنی فورسز کے تھرو, تو ہم لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو روک لیں گے, اگر پاکستان روک لے تو ہم بھی, مجھے یاد ہے وہ پریس کانفرنس, وہ خاتون تھی, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. بالکل. اب بنیادی طور پہ یہ ایک سگنلنگ تھی کہ بھائی ہم تھک چکے ہیں, اور ہندوستان جو ہے وہ ایک اندیا دے چکا تھا کہ اب آپ دیکھیں ان کی فضائیہ 7 کو گراؤنڈ ہو چکی تھی, 10 کو صبح ان کا ڈیفینس سسٹم تباہ ہو گیا تھا, بچا کیا تھا ان کے پاس مزید لڑنے کے لیے. یہ بات ہے. اور اتنی اب جب یہ ہو جاتا ہے تو سیز فائر اناؤنس کون کرتا ہے؟ ٹرمپ, ڈونلڈ جے ٹرمپ. ٹھیک ہے. اب ٹرمپ صاحب جب اناؤنس کرتے ہیں سیز فائر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ٹریڈ کی بنیاد پہ میں نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی. میں نے ان کو کہا ٹریڈ کریں گے تبھی جب آپ دونوں جو ہے لڑائی بند کریں گے. اب پاکستان نے تو کھلے دل سے اس کو تسلیم کیا, کیونکہ جام کا ہم نے شروع ہی نہیں کی تھی نا, ہماری تو انیشیٹو تھی نہیں. پاکستان نے کھلے دل سے تسلیم کیا. ہندوستان پتہ نہیں کس زوم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تھی میڈیشن, اس کو کرنے میں پہلے تو آن ہی نہیں کر رہے تھے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آہستہ آہستہ حقائق کو آشکار کرنا شروع کیا کہ جی طیارے گرے ہیں, 7 بیوٹیفل پلانز, وہ کرتے کرتے اب 11 تک بھی آ گئے, اور وہ وقتاً فوقتاً مزید بڑھائیں گے شاید کام. لیکن ایک ریزنیبل تعداد 7, 8, 9 جو ہے ہندوستان کی جو رافیل طیارے ہیں وہ گریں آپریشن بنیان و مرصوص میں. ہندوستان کے تو طیارے عام جنگی حالات کے علاوہ امن کے حالات میں کتنے آج کل بھی گر رہے ہیں, ہر ہفتے ایک نہ ایک رپورٹ آ رہی ہوتی ہے. اور میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی, اس میں مجھے بڑے اچھے الفاظ ذہن میں آ گئے کہ اے ڈے وداؤٹ ہیومیلیشن ان انڈیا از اے ڈے ویسٹڈ. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا ایک مجھے ایک اچھا لگا یہ الفاظ. پاکستان کا اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا, پاکستان نے کھلے دل سے تسلیم کیا, اور ہندوستان نے آپ کی اسٹریٹجک سپیریورٹی کو بھی دیکھ لیا تھا کہ بھائی پاکستان نے تو ایک بہت بڑا رسپونڈ کر دیا ہے اس اسٹیٹ کو کہ جو دنیا کی ایک بڑی اکانومی اپنے آپ کو گرداندہ ہے, چائنا کے اگینسٹ جو ورلڈ پاور اب شو کروا رہی تھی خود کو, اور چائنا کے ساتھ مقابلے میں آ رہے تھے, ایز اے بل وار اگینسٹ چائنا کھڑا تھا. تو اس کے اگینسٹ آپ کا رسپانس دیکھ کے دنیا تو آشش کر اٹھی تھی. گلف کنٹریز آپ کو کالنگ کر رہے تھے کہ بھائی ہم پہلے تو آپ کو کالنگ کر رہے تھے, آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا, ہم ایک اور غزہ کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اب آپ نے جب یہ والا معرکہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے تھے مبارکبادیں دینے آ رہے تھے آپ کے ساتھ, ایک جو ہے عرب کنٹریز آ رہے ہیں کہ جی ہمارے سے دفاعی معاہدے کر لیں, ڈیفینس معاہدے کریں ہمارے ساتھ. اور تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کی اس کو اسٹیبلش کیا, اس کا جو ہے اعتراف کیا کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک سپیریورٹی کو اسٹیبلش کیا ہے. پھر پاکستان نے اپنی جتنی اسٹریٹجک سپیریورٹی تھی اس کو سفارتی سطح پہ بھی کاؤنٹ کروانا شروع کیا, عالمی سطح پہ. اب ہوتی ہے تو کچھ چیز فیکچوئل امپیریکل تھی تو آپ نے کاؤنٹ کروائی نا. بالکل, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کریڈٹ تھا, تو پاکستان نے ہر جگہ پہ وہ کریڈٹ دیا. انڈیا کی طرح منافقت نہیں کی کہ کریڈٹ لیا بھی اور بات بھی آدھی کر دی, پوری بات بھی نہیں کی. پاکستان نے جہاں بات کرنی تھی کھول کے کی کہ یار اس بندے نے ہمارے ساتھ ہمارا سیز فائر کروایا ہے, لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں, تو آج ٹرمپ ہمارے نگ میں جو گا رہا ہے ایسے تو نہیں گا رہا. بنیادی طور پہ آپ نے اسٹریٹجک سپیریورٹی اسٹیبلش کرائی. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو تبھی مخالفین یا دیگر ارد گرد کے لوگ بھی آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں, تبھی گھومتے ہیں کہ جب آپ کی ایک پاور جو ہے نا اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہے. پاکستان نے اپنی چیزیں کاؤنٹ کروائیں سفارتی سطح پہ بھی, تو پاکستان کو ایک اپریزل ملا گلوبلی. اب گلوبلی اپریزل ملنے کے بعد پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو غزہ پیس بورڈ میں بٹھایا جاتا ہے. آپ ایران یو ایس اسرائیل جو تنازع ہے اس میں ایک بڑے میڈییٹر کے طور پہ سامنے آتے ہیں. وہ کنٹری کہ جو کل جس کو FATF بھی پکڑ رہا تھا, IMF بھی پکڑ رہا تھا, ورلڈ بینک پکڑ رہا ہے, ہندوستان نے آپ کے اگینسٹ ایک گلوبل کیمپین لانچ کی تھی ٹو آئسولیٹ پاکستان, اور آپ کے اندر 4-5 تنظیموں کو ایکٹیو کر کے آپ کو اندرونی جنگ میں مفلوج کر رکھا گیا تھا. بلوچستان آپ کا جل رہا ہے, KPK آپ کا جل رہا ہے, بالکل ایسے ہی. پنجاب تک آپ وہ پھیل چکی ہیں, وہ دہشت گردی 2011-12 والا وہ جو ماحول تھا وہ کریٹ کرنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی تھی ہندوستان کی طرف سے. اور سفارتی عالمی سفارتی سطح پہ بھی آپ کو آئسولیٹ کر رہا تھا ہندوستان, کہہ رہا تھا کہ آئسولیٹ کروں گا, لیکن اللہ کا ایسا فضل ہوا آپ کے کہ یہ ایک ہندوستان نے آپ کو موقع فراہم کر دیا کہ آپ الحمدللہ اس وقت گلوبلی میڈییشن کرا رہے ہیں. جو ہے US کا جو پریزیڈنٹ ہے
وہ آپ کے فیلڈ مارشل کے گن گا رہا ہے. فیلڈ مارشل بنا کے پاکستان نے اپنی وکٹری کا اظہار کر دیا تھا اور اسے ایکسیپٹ کیا تھا. ہاں بالکل. اگر آپ کی دنیا آپ کے فیلڈ مارشل کو فیلڈ مارشل ایکسیپٹ کرتی ہے, فیلڈ مارشل وہی ہوتا ہے جو جنگ جیتا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کی وکٹری اسٹیبلش ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ تمام محرکات تھے, ہندوستان نے آپ کو موقع فراہم کیا, آئسولیٹ کروا رہا تھا آپ کو سفارتی سطح پہ, ہر سطح پہ. آج الحمدللہ پاکستان ایک ایکٹیو ممبر کے طور پہ کردار ادا کر رہا ہے عالمی سطح پہ. اور الحمدللہ آپ کی گورنمنٹ کے کہنے پہ, آپ کے فیلڈ مارشل کے, آپ کے پرائم منسٹر کے کہنے پہ, امریکن پریزیڈنٹ جو ہے آپ کی سفارشات پہ وہ سیز فائر کا اعلان کرتا ہے. پھر آپ کے کہنے پہ, چونکہ آپ ایک کریڈیبل ایکٹر ہیں, ایران بھی آپ پہ اعتماد کرتا ہے اور یو ایس بھی آپ پہ اتنا ہی اعتماد کرتا ہے, سعودیز بھی آپ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں, قطر والے بھی. تو اس وقت الحمدللہ آپریشن بنیان مرصوص ایک جو ہے نا بینچ مارک تھا, جو ہندوستان ایک نیو نارمل اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھپڑ مار کے بٹھا دیں, تھپڑ ماریں, آپ روئیں اور آپ کہیں کہ باقی لوگ آپ کو تھپکیں, کوئی بات نہیں بس چپ کر دیں. لیکن پاکستان نے جو جوابی موقع مارے آگے سے نا, ہاں ہندوستان تو یہ چاہ رہا تھا آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگلے وقت میں بھی ہندوستان کو پھر جس وقت دل کرے گا آپ کو آ کے چپیڑ مار کے چلا جائے گا. ایسے ہی ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے رسپونڈ کیا. جب آپ نے رسپونڈ کیا تو دنیا نے آپ کی طاقت دیکھی اور آپ ایک اسٹیبلش ہو گیا الحمدللہ. بہت شکریہ باسط بھائی آپ کے قیمتی لفظوں کا. یہ جب ایک ریسرچ بیسڈ ان ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کے تھوڑے سے فیکٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. ہمارے لوگ تھوڑے سے فیکٹس بھولنے میں جلدی کر جاتے ہیں. لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مئی 2025 سے پہلے والا پاکستان کیا تھا اور آج اپریل جو ختم ہونے والا ہے اس میں پاکستان کیا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے. تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.